اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ میں آپ سب کو سبق نمبر 3A میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ آپ جو ہے قرآن کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ ہم اب آج کا سبق آگے کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر کہ کیا دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ تو ہم اس کا مطلب ہے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اس سے نہیں ہمیں دیا کہ اس کو ہم اچھے سے خوبصورت غلافوں میں لپیٹیں اور ہم ان کے الماریوں میں سجا کے رکھیں اور بس پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ غور کریں۔ تو غور ہم کب کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ میں آپ ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں تاکہ پھر ہم اس پہ غور بھی کر سکیں انشاءاللہ۔ اب آج کے سبق میں ہم قرآن کے پارٹ میں سورۃ فاتحہ کی آیت 4 اور 5 پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم ضمائر ہو، ہم، کا، کم، یہ نہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 3451 دفعہ آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ خوبصورت گلاب آپ کے لیے کہ انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 33 الفاظ جو ہیں وہ سیکھ جائیں گے، جو قرآن پاک میں 12,089 ٹائمز تقریباً 12,100 دفعہ آئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو بار بار آ کے ریپیٹ ہو کر تو کل 78,000 بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بیٹری سیل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر سبق کے ساتھ اس کو چارج کرتے جاتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی یہ 12,000 کی حد کو عبور کر جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم سورۃ فاتحہ شروع کر چکے ہیں اور ہم نے اس کی شروع کی 3 آیات پڑھ لی تھیں۔ تو اب ہم پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ آج ہم یہ آیات انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم پہلے ان کا روان ترجمہ دیکھتے ہیں، تو یہاں تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا الرحمن الرحیم تک۔ آج ہم مالک یوم الدین سے شروع کریں گے، جس کا مطلب ہے مالک ہے، یوم کا مطلب ہے دن، اور الدین بدلہ کے۔ مالک یہ اس کے جو ہیں روٹ لیٹرز ہیں، ابھی اس کی طرف آپ بے شک بہت آہستہ آہستہ آپ یہ سیکھ جائیں گے۔ تو مالکی کا مطلب ہے مالک، ٹھیک ہے، اور یوم کا مطلب ہے دن۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا آج یوم عید ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یوم آخرت پہ ہمارا ایمان ہے۔ یوم کی جگہ جمع جو ہے وہ ایام، یومن ایامن۔ قرآن پاک میں یہ 405 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ۔ تو دیکھیں یہ آج ہم نے سیکھا، تو قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 405 دفعہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ الدین کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے بدلہ اور دوسرا ہے نظام زندگی، یعنی دین اسلام۔ یہ بھی قرآن پاک میں 92 ٹائمز 92 دفعہ آیا ہے۔
اب ہم یہ فالو کریں گے کہ ہم نے قرآن پاک کو کس طرح اپنی زندگی میں لانا ہے، کہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم تصور اور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور تبلیغ. یہ سب کرنے کے لیے ہم ذرا ان کی آیات کی تفصیل دیکھتے ہیں. مالکی کا مطلب ہے مالک ہے، ٹھیک ہے. یوم کا مطلب ہے دن، اور الدین کا مطلب ہے بدلے کے. تو دین کے دو مطلب معنی ہیں، ٹھیک ہے. بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اب جو بدلے کا دن ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو ہمارا یقین ہے اس پہ کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت صرف اللہ ہی مالک ہوگا، اونر ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، لیکن کچھ امتحانوں کے لیے انسانوں کو بھی اختیارات ہیں. کوئی ججز ہیں، کوئی محتسب ہیں جو کہ کسی حد تک کچھ فیصلے کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. لیکن اس دن کسی کے پاس بالکل بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا. اس دن سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا، اور نہ ہی اسی دن کوئی بات کر سکے گا. ہاں، صرف وہی سفارش کرے گا جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہی انشاءاللہ ہماری سفارش کریں گے. قیامت کا دن بہت ہی ہولناک ہوگا، وہ بہت بھیانک دن ہوگا. دیکھیں زندگی میں ہم اپنے بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، ماں باپ کو ہمیں کتنا خیال ہوتا ہے. ان کو کچھ بھی ہو تو ہم ان کا بہت خیال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس دن کسی کو کسی کا نہیں خیال ہوگا، بس ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، کیونکہ اس دن کی بہت زیادہ ہولناکی ہے. اور بدلہ کا دن اس لیے کہا کہ اس دن نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ملے گا. تو ہم سب کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب پر رحم کرے گا. لیکن ہمیں ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو اللہ کہیں سے ہمیں سزا نہ مل جائے. تو پہلے ہم نے کل کے سبق میں 6 آیات سیکھی تھی، تعوذ، اور کل جو 3 ہم نے آیات پڑھی. تو آج ہم عادت نمبر 7 سیکھیں گے اس سے. تو ہماری کوشش یہ ہو کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہم آخرت کو سامنے رکھ کے کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں اس کی اچھی تیاری کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اچھا بعد میں کر لیں گے، تو زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. مزہ آیا نا. تو اس وجہ سے یہ ہم اچھی عادت یہ سیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، اپنا مائک پلیز آپ بند کر لیجئے پلیز. تو ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں. اگر ہم نے اچھے کریں گے تو ہمیں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں برا بدلہ ملے گا. تو یہ 7ویں عادت ہم اس طرح سے اس سے سیکھتے ہیں. اب 15 سیکنڈز آپ کے، اگر کوئی پاس ہے تو اس کو ایک دوسرے کو سکھائیے، کوئی نہیں ہے تو اتنی اونچی بولیں کہ آپ کو اپنے کانوں میں خود آواز آئے. 15 سیکنڈز آپ کے لیے. جی یہ گلیسی 520، آپ ویڈیو بند کیجئے پلیز، اپنی ویڈیو آف کریں. آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز بھی آف نہیں کرنی، اپنے مائک بھی آن نہیں کرنے. سسٹر پلیز، تھینک یو. اور یہ ایک پھر ریمائنڈر کہ یہ پاکٹ بک یا جو ہے شیٹ ہے الفاظ معنی والی ویکیبلری کارڈ، یہ اپنے میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں. عادت ڈال لیں نماز کے بعد تھوڑا سا کھول کے ان کو پڑھ لیے الفاظ معنی. یقین کریں اتنی جلدی یاد ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بھائی بیٹے جو ہیں وہ اپنی اس کو پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، اور جب وقت ملے گاڑی میں رکھ لیں، کبھی کھول کے اس کو دیکھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی سے چیزیں یاد ہو جائیں گی. اب اگلی آیت کو لیتے ہیں. ایاکا، تیری ہی، معبودو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. یہ تو ہم نے ان کا دیکھ لیا رواں ترجمہ.
اب ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے. اب یا کا مطلب ہے ہی, ٹھیک ہے, اور کا مطلب ہے تیری. کا جو ہے یہ ہم ابھی آج گرامر میں پڑھیں گے, یہ ٹکڑوں میں آتے ہیں, یہ جملے کے شروع میں نہیں آ سکتا. تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو ایا کا تکیہ دیتے ہیں, اس کو ایک سپورٹ دیتے ہیں ہم, اور یہ قرآن پاک میں 24 بار جو ہے وہ آیا ہے. تو ایا کا جو ہے تیری ہی سٹریس دینے کے لیے جو ہے وہ ایا کا لفظ آتا ہے, ٹھیک ہے. نعبدو, اب جو ہے ہمیں پتہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت, عابد, معبود, یہ سارے لفظ جو ہیں, تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ نعبدو کیسے بنا ہے انشاءاللہ تعالی اگلی لیسنس میں. تو اب عبادت, اس کے میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج شامل ہے, دعوت, نصیحت, جہاد, یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا, اور علم حاصل کرنا, کمانا, دوسروں کی خدمت کرنا, مگر سب سے پہلے نماز, کیونکہ فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھایا. تو شرط یہ ہے کہ ہم صحیح نیت کے ساتھ یہ ساری عبادات کریں. اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا دکھاوے کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اس میں پھر ثواب نہیں ہے, اس میں الٹا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. واو ہم پڑھ چکے ہیں نا, کل ہم نے پڑھا تھا واہ ہوا, تو آپ سب کو پتا ہے واو کا مطلب کیا ہے, اور. پھر آ گیا ایا کا, اب اس کا بھی وہی مطلب ہے تیری ہی, لیکن چونکہ اردو کا اسلوب ایسا ہے تو وہ تجھ ہی سے, لیکن ہم تیری ہی بھی لکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ. ایا جو ہے وہ کا سے پہلے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے, اس پہ سٹریس دینے کے لیے آیا ہے. جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہم کہیں گے بھائی آپ میری مدد کر دیں, پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں, تو پلیز آپ میری مدد کر دیں. تو مطلب ہم ایک سٹریس دے کے اس طرح سے کہتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے ہم جو ہے ایا کا ایسے کہ تجھی سے یا تیری ہی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ عربی میں بہت سارے الفاظ کے شروع میں واو یا فا آ جاتا ہے. واو کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کل, اور فا کا مطلب واو, پچھلے ویک کے لیکچر میں پڑھا تھا کل. پھر اگلا لفظ آ جائے نستعین, ہم مدد چاہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں استعانت, آنت, اون, تعاون, معاون, یہ سب کچھ ہم اردو میں کہتے ہیں, اور یہ اس سے ہمیں جو ہے نستعین یاد کرنے میں, اس کے معنی یاد کرنے میں آسانی رہے گی کہ ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ نون زبر نا جو ہے یہ ہم کے معنی میں آتا ہے. یہ کیسے آتا ہے یہ ہم اگلے میں پڑھیں گے. ابھی فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ ہم کے لیے آیا ہے نا, ٹھیک ہے. اب تصور اور احساس کے ساتھ دعا, احتساب اور پلان اور تبلیغ کر کے ہم جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. تو اس کے لیے ہم اس کے اسباق دیکھیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ نے تو جنوں اور کو بھی اور ہم انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو ہم تو اور کام کر رہے ہیں, جاب میں جا رہے ہیں, گھر کے کام کر رہے ہیں, بچوں کو سنبھال رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اتنا رحیم و کریم ہے, وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. عبادت کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ چلیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. ہم اللہ کو ایک جانیں, توحید, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, اللہ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں, علم حاصل کریں. کوئی سب علم حاصل کرتے ہیں ہم تو وہ بھی عبادت ہے. اور اگر ہم سارا دن کہیں کہ جاب پہ گئے تھے اور نیت تھی اور حلال ہم نے کمایا, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ عبادت ہے.
دوسروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کا کوئی تکلیف دور کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے. دیکھیں ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے. تو لیکن بات کس کی ہے؟ بات نیت کی ہے. اگر نیت ہماری ٹھیک ہے, ہم ہر چیز میں خیال رکھیں کہ ہم نے ہر کام ایسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے, تو ہم یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ان کو لیے حلال کا ان کو کھلا رہے ہیں, جاب پہ بھی گئے ہیں, تو وہ بھی آپ کی عبادت ہی گنی جائے گی, الحمدللہ. اب ہم اللہ تعالیٰ سے, ہم نے کہا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو ہم تو اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہمیں اللہ کی ہی مدد چاہیے, اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسی عبادت یا اللہ ہم کریں کہ جو تجھے پسند آ جائے, کہ یہ جو ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. ہمیشہ ہم یہی دعا کرتے ہیں. تو اس سے ہم عادت نمبر 8 سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. دیکھیں ہمارے انسان ہیں, ہمارے 2 حصے ہیں, ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. جس طرح سے جسم کو کھانا چاہیے, اسی طرح روح کی غذا کیا ہے؟ عبادت. تو روح کو عبادت چاہیے ہوتی ہے. جب تک ہم صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں سکون نہیں مل سکتا. تو اس سے اگر ہم نیت اپنی صاف رکھیں گے, ٹھیک نیت رکھیں گے, اور وہ جو ہمیں بیسک چیزیں بتا گئی ہیں کہ حرام حلال میں تمیز کرنی ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو ہے باقی چیزیں بھی خدا تعالیٰ اس کو نیت کو دیکھتے ہوئے عبادت ہی مان لے گا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. اس کے بعد یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں, اس سے یہ عادت نہ, اسی سے ہی مدد ہم نے مانگنی ہے. کس طرح؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا, یعنی ہم وہ دعائیں سیکھیں گے جو کہ نبی جو ہیں وہ مانگتے رہے ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا فرماتے تھے. تو ہم جیسے سے آگے جائیں گے تو ہم یہ دعائیں بھی سیکھیں گے تاکہ ہم ان کو ان دعاؤں کے ذریعے, کیونکہ دیکھیں وہ مسنون دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنیں گے. اب 30 سیکنڈز آپ کے اپنے ساتھیوں کو سکھائیے یا خود اتنی اونچا بولیں کہ آپ خود سن سکیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علی سکھائیے. اور ابھی ہم نے بات کی شیٹ یا پاکٹ کارڈ کی, اس کو ضرور استعمال کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا قرآن کا حصہ مکمل ہوا. اب ہم قواعد یا عربی گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں 3B. آج کے سبق میں ہم اس کا, ان کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا, یعنی ہو, ہم, کا, ہی, کم, نا, آج ہم یہ سیکھیں گے. یہ ضمائر ہیں, ٹھیک ہے. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ TPI کے ساتھ, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. سب میرے ساتھ کیجئے, ایک گہری سانس لیں, ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دکھائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. اس کے ساتھ گرامر سیکھنا انتہائی آسان ہے. اشاروں کو غور سے دیکھیں, ساتھ ساتھ اشارے بھی کیجئے. تو آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ پہلے ہم نے پڑھا وہ, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. لیکن آج ہم جو ہے وہ اس کا, ان کا, آپ کا, آپ سب کا, میرا اور ہمارا. تو ہم اس کے لیے یہ ضمائر پڑھیں گے. یہ ٹکڑوں میں آتے ہیں. ان میں فرق یہ ہے کہ ان کو کسی اور اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, یہ علیحدہ سے نہیں آتے. اور آج آپ کلاس کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور قرآن پاک کھول کے دیکھیں, یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر جگہ آپ ہر صفحے کے ساتھ اتنا ہمارا تعارف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, جیسے ہوا تھا اسی طرح سے اس کا اشارہ ہو, لیکن اس کا مطلب ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, ہز, وہ کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں وہ ہو, تو یہ ہے اس کا, جیسے ہز ہم کہتے ہیں. ہم, ان سب کا. ٹھیک ہے, دیئرز جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں. کا, آپ کا, یورس. یہ ایک سے اپنی طرف اشارہ کریں گے, میرا, مائن. کم, آپ سب کا. اب ہم 4 انگلیوں سے سامنے آپ سب کو میں کہہ رہی ہوں تو کم, یورس. اور اس کے بعد نہ, ہم سب کا. تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے. یہ جو ہیں یہ ضمائر جو ہیں یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک پیج ہم نے قرآن پاک کا اس میں دکھایا ہے. اچھا, یہ ہو کی جگہ ہی بھی آ سکتا ہے, ہم کی جگہ ہم بھی آ سکتا ہے, مطلب وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں ہی یا ہو اس طرح سے آ گیا, ہو یہاں آیا, لدن ہو, لہم. اسی طرح سے آپ صفحہ کھولیں گے, ہر صفحے پہ انشاءاللہ آپ کو یہ ٹکڑے نظر آئیں گے. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا قرآن پاک سے کتنا زیادہ تعارف روز بروز الحمدللہ کتنی تیزی سے آپ لوگ سیکھتے جا رہے ہیں اور آپ کا تعارف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ان ٹکڑوں کو ہم اسی طرح سے ٹی پی آئی کے ذریعے پورے شوق سے سیکھیں گے اور ہم ان کو کسی اسم کے ساتھ ملا کر ان کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, پلیز مائک بند کر لیجئے پلیز. اب ایک نیا لفظ, ویسے ہم نے یہ پڑھا تھا پہلے, ہم نے رب کا لفظ کہاں پڑھا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیے. رب کا لفظ ہم نے پڑھا, شاباش, رب العالمین میں ہم پڑھا تھا, ویری گڈ. تو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا. 772 دفعہ یہ الفاظ جو ہے قرآن پاک میں یہ لفظ آیا. تو یہ نیا اس لیے کہ ہم نے گرامر میں آپ کو نہیں بتایا تھا, ویسے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ, اور آپ کو یاد بھی ہے. شاباش. تو ہم نے ہو کو اب اس کے ساتھ ملا دیا, تو ربو ہو اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربونا ہمارا رب. جی ہینڈ ریز کیجئے, کون ریوائز کرائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد, شاباش کروائیے. ربہ اس شاباش. کا رب, ربہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا ہمیں کروا دیا, اور اشارے بھی ساتھ آپ سب نے کرنے ہیں. جی اور کون کروائے گا؟ جی اور کس کا ہاتھ کھڑا ہے ان میں سے کوئی کروا دے, تمہیں بہت سارے نام جو ہے نظر نہیں آ رہے. چلیں پھر آپ سے اگلا کروا لیتے ہیں. اچھا اب ایک اور بڑی بات, جیسے میں نے ابھی آپ کو اس قرآن پاک کے صفحے پہ بھی بتایا ہے کہ ربو ہو کی بجائے ربی ہی بھی ہو سکتا ہے, مطلب اس کا وہی ہے. اسی طرح سے ربو ہم کی بجائے رب ہم بھی آ جاتا ہے, جب دونوں کا مطلب ان سب کا رب ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس کو کون کروائیے, دونوں کے مطلب کون کروائیں گا؟ ریز یور ہینڈس, ہاتھ کھڑے کیجئے. جی سیمسنگ ایس ایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ربہم ربو اس ہو, کا رب, رب ربہم ان ان سب کا سب کا رب, ربی ہی ربہم اس کا رب, اس اس کا کا بھی رب, ربہم ربی ہم ان سب کا رب. ان سب کا رب. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہو اور ہم کی جگہ ہی اور ہم بھی آ جاتا ہے, اور اس کے مطلب بھی جو وہی ہے.
اس کا دونوں کا مطلب ایک ہے. پلیز آپ اپنا مائک بند کر لیجئے, بہت شور ہے, بند کر لیں. جی سمرینا ہارون آپ ریوائز کروائیے, انمیوٹ کیجئے بیٹا, انمیوٹ کریں. ربہ اس کا رب, شاباش. ربہم ان سب کا رب, ربی ہی, ربی اس کا رب اور ربی ہم ان سب کا رب. شاباش. تو ان دیکھیں ہمیں سسٹرز نے بتا دیا کہ چاہے ہی آ جائے یا ہو آ جائے یا ہم آ جائے یا ہم آ جائے, دونوں کا مطلب. آپ پلیز انمیوٹ کر لیجئے. آپ زینب آپ سے ہم نیکسٹ پوچھتے ہیں, شبانہ اور زینب سے, ٹھیک ہے. اب ہم بول چال شبانہ اور زینب جو ہیں عربی بول چال کرائیں گے. شاباش. من ربہ, پلیز اپنا مائک بند کیجئے پلیز. شبانہ, عدنان اور زینب. شبانہ آپ سوال کریں گی اور زینب آپ جواب دیں گی. من ربہ, من کا مطلب ہم نے کل کیا پڑھا تھا, کون, کون ہے اس کا رب. کیا جواب دیں گی؟ ربہ اللہ. شاباش, ویری گڈ. جی اگلا بھی کروائیے. ان سب کا رب جواب کیا کریں گے؟ ربہم اللہ. کہ ان سب کا رب بھی اللہ ہے. شاباش. آگے بھی وہ آنسر کوسچنز وہ بھی کرائیے. جی من ربو کا, آگے بھی کرواتے جائیے. شاباش. آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ. دیکھیں اب جب کا جواب یہ سے, جب میں پوچھوں کہ آپ کا رب کون سا, تو ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا بھی کروائیے. من ربکم, آپ سب کا رب کون ہے؟ رب اللہ. رب اللہ, ہم سب کا ہمارا رب اللہ ہے. تو ہم اور ہو کا جواب ہم سے ہی ہوتا ہے. وہ جو غائب ہے, دور ہے, ہم کسی کی بات کریں وہ فلاں ملک کا جو ہے وہ وزیر اعظم یہ چیز کر رہا تھا, وہ تو دور ہے, اس کا جواب کہ ہاں وہ یہ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا, یہ چیز اس کے پاس ہے. لیکن جب میں آپ سے سوال کروں گی تو آپ جواب دیں گی کہ میں تو ہمیشہ کا جواب یہ سے, کم کا جواب نہ سے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ نے ہمیں دیکھیں سسٹرز نے کتنے اچھے ہمیں سوال و جواب کرا دیے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ کا جواب ہی سے ہوگا, کم کا جواب نہ سے ہوگا, لیکن ہو کا جواب ہو سے ہی اور ہم کا جواب ہم سے, کیونکہ یہ تو غائب ہے نا, تھرڈ پرسن ہے. لیکن جب ہم سامنے والے سے بات کرتے ہیں وہ اس کا جواب جو ہے وہ میں دے گا, اور جب ہم آپ سب سے بات کرتے ہیں تو آپ سب جواب ہم میں دیں گے. ٹھیک ہے, شاباش. اسی طرح سے ہم نے کہا نا یہ ٹکڑے ہیں, ان کو ہم نے اسم سے جوڑنا ہے. اب ہم اس کو دین سے جوڑتے ہیں. دینو اس کا دین, دینو ہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینو کم آپ سب کا دین, دینو نا ہمارا دین. جی ہینڈ ریز کیجیے, اب کون کروائے گا؟ جی عاطفہ گلیکسی اور نازیہ. عاطفہ آپ کو سوال چلیں باری باری کرا لیں, پہلے عاطفہ آپ کروائیے, اس کے بعد نازیہ کرائیں گے. انمیوٹ کیجیے عاطفہ, سسٹم انمیوٹ کریں. شاباش. دینہو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں شاباش. کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. شاباش. جی نازیہ آپ بھی کروائیے. دینو اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, سوری دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا ہمارا دین. تو دیکھیں جب یہ پلیز انمیوٹ کر لیجیے, سوری میوٹ کر لیں اپنے آپ کو, بہت شور آ رہا ہے. جی اب نازیہ اور شبانہ عدنان جو ہے ابھی بول چال کرائیں گے. اس میں ایک نیا لفظ آئے گا, وہ ماں ہے. ماں کا مطلب کیا, یہاں کیا ہے, اور بھی مطلب ہے ان کو, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ماں کا لفظ قرآن پاک میں 2154 بار آیا ہے. ٹھیک ہے, تو کیجئے, سوال کیجئے. نازیہ آپ سوال کیجئے اور شبانہ عدنان آپ جواب دیجئے. زینب نے نہیں کروایا, پہلے زینب اور شبانہ کروا لیں. شبانہ آپ سوال کیجئے, زینب جو ہیں آپ جواب دیجئے. انمیوٹ کیجئے, دونوں انمیوٹ کرو. شاباش.
माँ दीनू का मेरा दीन आपका दीन, माँ दीनू का शाबाश आपका दीन क्या है? शाबाश, जवाब दीजिए। जी ज़ैनब जवाब दीजिए। दीनियल इस्लाम, इस्लाम। देखिए पहले सामने इशारा था, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है? दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, अब ये सारे सवाल जवाब करवाइए। ज़ैनब आपका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा, तो फिर नाजिया आप करवा लीजिए। मैं दीनू हूँ। हाँ सब, शबाना शाबाश आप पूछिए, सवाल पूछिए, सिस्टर नाजिया फिर माँ जवाब दे। दीनू हूँ, माँ दीन हूँ, उन सब का दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम, उनका जी दीन इस्लाम है। शाबाश। माँ दीनू का आपका दीन क्या है? दीनिल इस्लाम, मेरा दीनियल, दीन इस्लाम दीनियल है। इस्लाम, दीनियल दीनियल इस्लाम, इस्लाम, मेरा दीन शाबाश इस्लाम है। शाबाश। माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है? दीनुनल इस्लाम, हम सब का दीन इस्लाम है। शाबाश, तो देखें जहां पे सिंगुलर का था तो का था तो उसका ये से जवाब आया, जहां कुम था तो उसका ना से जवाब आया। ठीक है, और हुम और हु में जवाब में भी हु और हुम ही आएंगे। बस ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इंशाल्लाह ताला जैसे हम और बढ़ते जाएंगे तो फिर। अब 30 सेकंड्स आपके, आपके टुकड़े पढ़िए तर्जमे के साथ, आपके साथी को बताइए या खुद इतनी ऊंचा बोलें कि आप इसकी आवाज कानों में सुन सकें। तो हमने आज सीखा हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा या हम सबका। अब कुछ और सिंपल लफ्ज सीखें, जैसे कि अरबी में किताब को किताब ही कहते हैं, कलम पेन को कलम कहते हैं, घड़ी को साथ कहते हैं, जवाल मोबाइल को कहते हैं। तो हमारे एक ब्रदर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इस तरह से हम इससे आगे जोड़ के तो हम किताबों का क्या मतलब होगा? किताबों का, किताबी, कौन बताएगा इसका मतलब? जी सादिया आप बताइए, किताबों का क्या मतलब है? सादिया आप बताइए, आपका हैंड रेज है। जी सादिया, किताबों का क्या मतलब है? तुम्हारी किताब। इशारा देख लो जी, तुम्हारी किताब या आपकी किताबी, एक उंगली से मैं अपनी तरफ इशारा कर रही हूँ, क्या मतलब होगा? मेरी किताब, शाबाश। कलमों का, तुम्हारा कलम। तुम्हारा कलम या तुम्हारा पेन। कलमी, मेरा कलम, मेरा पेन। सातों का, तुम्हारी घड़ी। वेरी गुड। साती, मेरी घड़ी। जवालू का, तुम्हारा मोबाइल। वेरी गुड। जवाली, मेरा मोबाइल। तो यानी इस तरह से हम ये टुकड़े जोड़ के किसी भी इसम के साथ, तो हम ये इस तरह से देखें वो हम कैसे अरबी बोलचाल सीख सकते हैं। अब हम नुक्ता तालीम या नुक्ता शौक की बात करते हैं। हमने पहले बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमें इंतहाई ताकतवर दिमाग दिया हुआ है, हमारे दिमाग में करोड़ों सेल्स या खलिए हैं। तो ये, लेकिन हमारा दिमाग काम कैसे करता है? ऐसे नहीं कि बस एक खलिए में एक बात महफूज हो गई, ऐसे नहीं होता। ये जो है हम जरा समझने की कोशिश करें कि किस तरह से काम करता है, क्या इसको हमें सिग्नल्स देने चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर अंदाज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक लफ्ज लीजिए फील। अगर आप इस वक्त पार्टिसिपेंट्स में किसी ने पहले QC1 किया हुआ तो प्लीज आप जवाब नहीं दीजिएगा,
بہت مہربانی ہوگی آپ کی باقیوں کو سوچ کے جواب دینے دیں، کیونکہ ہم ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں. اب جتنی بجلیاں ہم چمکائیں گے، انہیں جتنی جو ہیں آپ سٹیمولس دیں گے، کوئی اشارے دیں گے، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنے ہی زیادہ کو سمجھ آئے گی. مثلا ہم کسی کانٹیکٹ سے کوئی بات جو ہے بتانا چاہتے ہیں تو جو ہے ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فیل ہے، اس کی آواز بہت تیز اس کی آواز ہوتی ہے. پھر جو ہے اس کے سپیلنگ جو ہیں اردو میں یہ ہے سے شروع ہوتا ہے اور انگلش میں ای سے شروع ہوتا ہے. اور پھر ہم کہیں کہ اس کی شکل یہ بہت بڑا سا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. اور یہ کہ اس کے متعلق ایک کہانی بھی ہے کہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پہ کس نے حملہ کرنے آ رہا تھا، تو اس کی ایک کہانی بھی ہم نے سن رکھی ہے. اور ایک بات ہے، اس کی جو اسمیل ہے نا وہ بہت بری ہوتی ہے. تو اب سوچیں اتنی چیزوں کے بعد کیا آپ کے ذہن میں کچھ آیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کسی کے ذہن میں آیا تو چیٹ باکس میں لکھیے. کسی کو کچھ سمجھ آیا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ چیٹ باکس میں لکھیے. چلے ہینڈ ریز کیا تو بتا دیں، آپ میں سے کوئی ایک بتا دے. ہاتھی. ویری گڈ. دیکھیں اتنے اشارے بتائے تو آپ کے دماغ کو فوراً سمجھ آ گئے. یہ دیکھیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا اب اس کی تصویر بھی کہ ہم ہاتھی کی فیل، ہاتھی کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ بچے کے ساتھ چل بھی رہا ہے تو اب تو ہمیں بالکل ہی نہیں بھولے گا. تو اسی طرح یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جتنی زیادہ چیزیں اپنے ذہن میں اس کے متعلق ڈالیں گے کہ اچھا یہ چیز، اسی لیے ہم مثالیں آپ کو بتاتے ہیں، مثالیں بتاتے ہیں. ابھی یہ ہم نے 4 نئے لفظ کے ساتھ جوڑ کے بھی ہم نے دیکھا اور اسما کے ساتھ جوڑ کے ہم ان ٹکڑوں کو دیکھا. اسی طرح سے ہم جیسے جیسے پڑھیں گے تو ہم مثالیں دیکھتے ہیں، اس طرح ہمیں بہتر یاد رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ خوبصورت تھا سرخ گلاب آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ جیسے ہم یہ سبق ختم کر رہے ہیں تو آپ نے نئے 33 الفاظ سیکھ لیے ہیں، 33 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 12,000 اور 99 دفعہ 12,089 ٹائمز آئے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا یہ سیل چارج ہو رہا ہے، ہم یہاں پہنچ گئے اور انشاءاللہ اس کورس سے اینڈ تک ہم نے یہاں 41 پہ پہنچ جانا ہے. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو اور سب الحمدللہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کریں، اور یہ اس کا ہی خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں چنا اور ہمیں یہ توفیق دی ہے. اور ہم سب ہمیشہ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اس سے ہٹائے. اس کو بڑی تکلیف ہے، جب آپ نے رجسٹریشن کرائی ان کو بڑی تکلیف تھی کہ وہ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کلاسیں جو ہے اٹینڈ کر رہے ہیں تو ابھی تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے. کہتے لو یہ تو قرآن سیکھنا شروع ہو گئے اور یہ مل جل کے سیکھ رہے ہیں تو اس کا تو بہت زیادہ ان کو ثواب مل جائے گا. وہ کوشش کرے گا کلاس ہوگی اگلے دن وہ فلانا کام بڑا ضروری ہے، چھوڑو کلاس کو نہ اٹینڈ کرو آج، وہ ایسے ایسے کام یاد کرائے گا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم چونکہ دعا کر رہے ہیں وہ ہمیں اس سے بچائے گا اور ہمیں استقامت دے گا، اور اسی طرح سے ہم سیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے جائیں گے. اور تلاوت کے 2 آپ نے ہوم ورک یاد رکھنے ہیں. 5 منٹ آپ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ لیجئے اور 5 منٹ جو آپ کو زبانی کچھ یاد ہو اس کو ریوائز کر لیجئے. کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے. جو آپ کو میں ویڈیو آڈیو بھیجتی ہوں اس کو سنیے. اپنے کوئی نہ کوئی ساتھی گھر میں، اکثر لوگ تو 2 لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، بیٹیاں باپ کر رہے ہیں، میاں بیوی کر رہے ہیں، بہو ساس ماں بیٹی بھائی بہن، الحمدللہ اس طرح سے لوگ اکثر ایک گھر میں 2 3 لوگ بھی کر رہے ہیں. 2 لوگ تو بہت کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اپنے ساتھیوں سے ایک دوسرے سے کریں گے آپ کو بہت اچھا یاد ہوگا. اور ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں الحمدللہ سورۃ فاتحہ تو ہم نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری سورت جنرلی ہم قل اللہ پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ سورت کوثر پڑھ لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم نئی صورتیں سیکھتے جائیں گے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم مختلف صورتوں کی جو ہے تلاوت وہ قرآن پاک اپنی نماز کے دوران کریں انشاءاللہ. آپ سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں. آپ سب کو بہت مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کا انتخاب کیا قرآن سیکھنے کے لیے.
اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے گا. Never forget this, that you are the chosen ones by Allah, that you will understand قرآن انشاءاللہ. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, رب زدنی علما, اے اللہ تو ہمیں قرآن کی کلاس میں, قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. اپنے لیے دعا کیجئے, اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے, میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم سب اکٹھے اس کورس میں آگے بڑھتے جائیں, اور الحمدللہ ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ اچیو کر لیں. تو شیٹ کی بات آپ کو پہلے بھی بتائی, یہ آپ یا پاکٹ کارڈ اس کو کرتی رہیے. اگر جیسے پہلے دن سے آپ سے کہا کہ آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیے, ٹیچر بنیے, کیونکہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو وہ سکھانا بھی آسان لگتا ہوگا, تو پھر سکھائیے, اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. جب آپ خود QC1 مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اگر ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ. دیکھیں میں نے بھی اسی طرح یہ کورس سیکھا اپنے منٹور سے, کاشف سہیل ملک صاحب سے, اور پھر اس کے بعد میں نے ٹریننگ کی جا کے اسلام آباد میں الفلاح منزل میں, اور اب الحمدللہ میں آپ کو کورس کرا رہی ہوں. اور انشاءاللہ آگے آپ میں سے بھی آپ لوگ یہ کورس جو ہے دوسروں کو انشاءاللہ کرا رہے ہوں گے, اور وہ دن میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.